اس دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام۔ اس دنیا میں آنا آسان اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام۔ جو بنتا ہے جو بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنی اصلاح جزوی طور پہ تو کر سکتا ہے، کلی طور پہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ غلطی کرے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اس کی ایک مثال سن لیجیے کہ جب طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اپنے ذہن کے مطابق ہر سوال کا جواب بالکل ٹھیک لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرچہ استاد کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب پتہ چلتا ہے کہ 4 میں سے 2 سوال غلط تھے، اور وہ کہتا بھی ہے ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اگر وہ اپنی غلطی خود ٹھیک کر سکتا ہوتا تو غلط کیوں لکھتا؟ ٹھیک لکھ لیتا۔ سمجھ ٹھیک رہا تھا، لکھ غلط رہا تھا۔ یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے الٹا اور سمجھ رہا ہوتا ہے بالکل ٹھیک۔ نفس اسے دھوکہ دے دیتا، ضد کرے گا اور اس کو استقامت سمجھے گا۔ دوسروں کی عیب بینی کرے گا اور اس کو اصلاح سمجھے گا، میں اصلاح کرتا ہوں۔ تو شیطان اس کو بہکائے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ اس لیے کہا گیا ہر آنکھ کارے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد۔ ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد۔ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ تربیت اور اصلاح کے لیے استاد ضروری ہے۔ استاد کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ چنانچہ ٹاپک تو یہ لمبا ہے، استاد کی ضرورت، مگر اس کو ختم کرتے ہیں اسی جگہ پر کہ عام ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا وہ بیمار ہوں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے، دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی رائے بہتر ہوگی۔ ایک صاحب کا بچہ بیمار تھا، بچے کا پیٹ خراب تھا۔ بیوی نے کہا کہ بھئی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کے پاس پیسوں کی کچھ کمی تھی، تو اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت، معمولی سی بیماری ہے، پیٹ ہی خراب ہے نا، لوز موشن ہی لگے ہوئے ہیں نا، میں خود ہی دوائی لے لیں۔ چنانچہ وہ گیا اور ڈسپینسر سے جا کے اس نے کہا کہ جی مجھے قبض کی دوائی چاہیے۔ اپنے ذہن میں اس نے یہ سوچا کہ بھائی لوز موشن والے کو جب قبض کی دوائی دی جائے گی تو وہ نارمل ہو جائے گا، پیٹ سخت ہو جائے گا۔ اس نے دوائی دے دی، یہ دوائی لے آیا اور آ کے بچے کو دی تو جناب بچے کی حالت اور خراب، بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا، اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ تب کہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے علاج معالجہ کیا، پھر اسے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے سمپل یہ بات سوچی بھائی پیٹ خراب ہے، لوز ہو گیا ہے، اس کو اگر سخت کر دیا جائے تو نارمل ہو جائے گا، تو میں نے اس کو قبض کی دوائی دی۔ تو اس نے کہا تمہاری مت ماری گئی۔ ہماری زبان میں جب قبض کی دوائی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبض ہے، اسے کھولنے کی دوائی چاہیے، لہٰذا تم نے جو قبض کی دوائی مانگی اس نے قبض کھولنے کی دے دی، اور بچہ تو پہلے ہی لوز موشن میں مبتلا تھا، اوپر سے دوائی بھی مل گئی
تو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کا کام کیا اس نے، گھوڑے پہ سوار کر کے قبر تک پہنچاؤ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح خود کرنے لگ جائے تو شیطان پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ نفس ہے نا، نفس بڑی اپنی چیزوں کی جسٹیفیکیشن۔ چنانچہ آپ کا کیا خیال ہے، جو آدمی چوری کرتا ہے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا؟ اگر ہم بھی جان کا رسک لے کے محنت کر کے راتوں کو جاگ کے تو پھر جا کے کوئی پیسہ لیتے ہیں یا نکالتے ہیں تو ہماری بھی تو محنت ہوتی ہے۔ جو رشوت لیتا ہے اس کا بھی نفس کو کہتا ہے کہ یہ آخر آپ نے اس بندے کی مدد کی نا، یہ تو پیسے لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں میں اپنے لیے تو نہیں نہ لے رہا، میں نے تو 2 ہی روٹیاں کھانی ہیں اور بچوں کے لیے تو کمانا فرض ہے نا۔ تو انسان کا نفس اس کو گناہ کرواتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بے استادہ بندہ تھا اور کہیں اس کے ناجائز تعلقات ہو گئے۔ اللہ کی شان کے جب اس کے ناجائز تعلقات آگے بڑھے تو عورت کے حمل ہو گیا، رسوائی ہوئی بہت زیادہ۔ تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ تمہاری ماری گئی تھی، اول تو گناہ کرنا نہیں تھا اور گناہ کرنا ہی تھا تو کوئی طریقہ استعمال کرتے کہ حمل نہ ہوتا، رسوائی تو نہ ہوتی، تمہاری جگ ہنسائی ہوئی، رسوائی ہوئی۔ تم نے کبیرہ گناہ کیا، تم عزل ہی کر لیتے۔ عزل سے مراد یہ کہ بھئی جب انسان عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے فراغت سے آئے تو الگ ہو جائے، تو اس نے کہا تم عزل ہی کر لیتے۔ کہنے لگا ہاں سوچ تو مجھے بھی آئی تھی مگر اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ انسان نفس ایسی چیز ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان اپنی اصلاح خود نہیں کرتا، اس کو کسی کی ضرورت، جو اس کا استاد ہو اس کا نظر رکھے، کھڑے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرے، اس کو بتائے کہ تمہاری یہ بات تکبر ہے یا تمہاری یہ بات استقامت ہے کیا؟ فرق کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب جب استاد کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی سے انسان تعلق جوڑے گا۔ جس سے دین سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے تعلق جوڑا جائے اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے اور عام طور پر یہ پہلے بولا جاتا تھا بوڑھے ہونے سے، تو بوڑھے لوگ ہوتے تھے جو مشائخ کا کام کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا یہ پیر، یہ شیخ۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مشائخ کے قدموں میں زندگی گزاری تھی اور پھر ان کے مشائخ نے ان کو حکم دیا، اجازت دی کہ اب تم نے جو اللہ اللہ سیکھا اس کو لوگوں کو سکھاؤ، تو وہ پھر سکھاتے تھے۔ چنانچہ اس کو کہتے ہیں بیعت ہونا، تعلق جوڑنا، اصلاحی تعلق جوڑنا، جو لفظ اس کے لیے کہہ لیں۔ پھر اب شیخ کی اور مرید کا جو تعلق ہے یہ ایک طبیب اور مریض کا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں استاد شاگرد کا تعلق، استاد شاگرد کا تعلق تو فن پڑھانے میں زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ پیر اور مرید کے لیے تعلق کی جو قسم ہے وہ طبیب اور مریض کی ہے۔
ایک مریض ہے اور ایک طبیب ہے. اب طبیب اس کو بتائے گا کہ دوائی کون سی کھانی ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کلمے کا ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ گویا ایک دوائی ہوئی جس کو کہ خالق استعمال کرتا ہے. اب دوائیوں میں عام طور پر دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ڈاکٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ اب میری طبیعت ایسی ہے. تو ڈاکٹر پھر کبھی اس دوائی کو بند کرواتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے، کبھی دوائی بدل دیتا ہے. تو تصوف سلوک میں بھی اسی طرح جب خالق اپنے شیخ کو اپنے حالات بتاتا رہتا ہے تو اس کے حالات کے موافق شیخ پھر اس کو اوراد و وظائف میں اسباب بڑھاتا ہے یا وہی رکھتا ہے، یہ سمجھاتا ہے. تو یہ کام رابطے کے بغیر ہو نہیں. اب کوئی بندہ مریض ہو مگر ڈاکٹر سے رابطہ ہی نہ رکھے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. اسی طرح اس روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی رابطہ ضروری ہے. تو اتباع سنت بنیاد ہے، کثرت ذکر دوائی ہے، رابطہ شیخ طبیب کے ساتھ تعلق ہے جس سے ان کو بتانا اور اپنی دوائی کے بارے میں پوچھنا. کیونکہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں تینوں کی، ایسی چیزیں تو نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی مشائخ کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ہی نکالی گئی ہیں. اچھا دیکھیں، طلباء علماء کی مجلس ہے. جب کوئی آدمی ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو اس کو 6 کام بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وقوف قلبی کا خیال رکھنا، مراقبہ کرنا اور شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا. یہ 6 باتیں بتائی جاتی ہیں. اب ان 6 باتوں پہ غور کریں. یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. حکم دیا اللہ نے، امر کا صیغہ موجود ہے. کیسے موجود ہے بھائی؟ درود شریف کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اب یہ صلو کون سا چیز ہے؟ امر کا ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے نا ہمیں. اب اگر کوئی بندہ اس کی تعمیل کرے صلو کی اور نبی علیہ السلام پر 100 مرتبہ صبح اور شام درود شریف پڑھ لے تو کوئی اس نے خلاف شرع مت کر دی. تو اس نے تو عین قرآن کی آیت پر لپیٹ گئی نا، صلو پر عمل کیا اس نے. اچھا استغفار کے بارے میں بھی اسی طرح استغفروا ربکم. اب استغفروا کون سا چیز ہے بھائی؟ امر کا چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی صبح شام 100 مرتبہ درود شریف استغفار پڑھ لے تو اس نے قرآن کی آیت پر ہی عمل کیا نا. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو یہ فقرؤ کون سا چیز ہے؟ امر کا چیز ہے. تو اگر اس پر عمل کر کے کسی نے قرآن پاک روز پڑھا تو اس نے آیت پر عمل کیا. پھر چوتھا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. قرآن مجید کی آیت. اب یہ فاذکروا اللہ کون سا چیز ہے؟ امر کیا ہے نا. ذکر کریں، کیسے کریں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تینوں حالتوں میں. اب ہم جو وقوف قلبی کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کی یاد دل میں رکھنا. تو یہ اس پر عمل ہو گیا نا آیت کے اوپر. پھر اگر 5ویں چیز ہے مراقبہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک، اپنے دل میں. اور اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرے تو یہ آیت پر عمل ہو گیا نا.
کیسے کریں؟ تضرعاً وخیفہ. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے تضرعاً وخیفہ کے الفاظ کے ساتھ. تو اب جو آدمی اس کو مراقبے کا نام دے دو، ذکر کا نام دے دو، یاد الہی کا نام دے دو. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ اس کو پریم پیالہ کہتے تھے. مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے نہ کہتے تھے آؤ پریم پیالہ پیئیں. تو پریم پیالہ کہو بھائی اس کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر مقصد تو وہی ہے نا، حقیقت تو نہیں نا بدلتی. ایسی چیز ہے شیخ کے ساتھ رابطہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یہ کونوا کون سا سیگا؟ امر کا سیگا ہے نا. تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ تم تعلق رکھو. اگر کوئی بندہ شیخ کے ساتھ تعلق رکھے تو قرآن کی آیت پر عمل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ چھ جو ہمارے وظائف ہیں یہ مشائخ نے اپنے پاس سے کوئی اختراع نہیں کی، گھڑی نہیں کوئی چیز. قرآن کی آیتوں میں سے ہیرے اور موتی چن کے ان کو اکٹھا کر دیا. تو تم اس پر عمل کر لو، اس سے تمہارے دل کے اوپر اثرات اچھے ہوں گے اور ہم اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں. تو بات کی سمجھ آتی ہے. تو مشائخ نے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی. چنانچہ انسان ذکر کرنے لگ جاتا ہے جب بیعت ہوتا ہے. اس ذکر کے پھر اس کے اوپر اثرات، ذکر کے بندے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. کون سا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کو جی چاہنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگ جاتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بیعت ہونے والے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بیعت ہوتے ہی ان کی حالت بدل جاتی ہے. نمازیں شروع، چہرے پہ ان کے سنت سج گئی اور مسجد آنا شروع ہو گئے اور ان کی ترتیبی زندگی کی بدل جاتی ہے صرف بیعت ہونے کی برکت. سبحان اللہ. یہاں ایک نقطہ اور بھی میں عرض کر دوں. پہلے زمانے میں خیر عام تھی، لوگ عمومی طور پہ دین کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے، شر کم تھا خیر زیادہ تھی. تو اس زمانے میں جب کوئی بیعت ہونے آتا تھا نا مشائخ کے پاس تو مشائخ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر طلب ہے یا نہیں، تو امتحان لیتے تھے، استخارے کرتے تھے، مشکلوں کے بعد جا کے بیعت کرتے تھے. لیکن یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ جب ایمان خطرے میں تو ہمارے مشائخ نے یہ کہا کہ بھئی اس موقع پر تو غفلت اتنی کہ اگر کوئی بندہ خود آپ کے سامنے ایک مرتبہ اظہار کر دے کہ جی میں نے بیعت ہونا ہے اور آپ اسے کہہ دو گے جی ذکر کرو، دوسرا استخارہ کرو، سوچو، یہ کرو، تو وہ تو پیچھے چلا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں قریب ہونے کی بجائے اس کو آپ نے دور کر دیا. اس لیے آج وہ وقت آ گیا کہ نہ مت کرو. ایمان بچانے کا معاملہ ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بیعت ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ بچ جاتا ہے، گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. آج کتنے فتنے ہیں. یہ مؤمنا یمسک کافرا، وقت تو وہ آ گیا نا کہ صبح ایمان والا شام ایمان سے خالی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج بیعت وہ عمل ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اس کی حضرت فرماتے تھے کہ جتنا مرضی گناہگار خطا کار ہو، اگر وہ آ کر کہے کہ جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو یوں سمجھ لو یہ توبہ کے لیے آیا ہے. تو اب اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دو، ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کو آگے بھی بڑھا دیں گے. بات سمجھ گئے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت آپ یہاں بیان کرتے ہیں مجمع سارا کا سارا تڑپ رہا ہوتا ہے، اس وقت رو رہا ہوتا ہے، تو آپ بیٹھ کے کلمات بھی پڑھا دیتے ہیں.
میں نے کہا بالکل. کہنے لگے جی اگر کہا جائے کہ پھر کسی محفل میں آپ لوگ بیعت ہو جانا تو یہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا شیطان کو آپ کے سوا کوئی دوسرا ایجنٹ نہیں ملتا تھا. اب اندازہ کرو نا اس کی سوچ کا. بھائی دل تو اب نرم ہے, دل تو اب نادم ہے اپنے کیے تھے, اور اب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو اب بنی بنائی وہ جو بات ہے اس کو تو اب بند کر دو اور ان کو کہو جی کل آ کے بیعت ہو جانا, تاکہ شیطان کو اور موقع مل جائے ان کو ورگلانے کا. تو جو اس طرح سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. چنانچہ جتنے زیادہ لوگ توبہ کریں, جتنے زیادہ لوگ جڑیں, اتنا زیادہ فائدہ. ہمارے حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک دن اسی طرح پروگرام کیے اور بہت لوگوں کو بیعت کیا. فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے شیطان نظر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے بہت سارے چیلوں کو مجھ سے چھڑا دیا. اگر فرمانے لگے کہ میں آئندہ بھی چھڑاتا رہوں گا. تو واقعی ایسے. اور حضرت آتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں جب اگلی رات سویا تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے خواب میں, کہنے لگے واہ قریشی کے مریدہ واہ, پنجابی زبان میں, کہ قریشی کے مریدہ واہ, تم نے کتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. تو مشائخ کو خوشی ہوتی ہے, ان کی روحوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جوڑ رہے ہیں. سمجھے نا. تو اس لیے اب ایک بندہ بیعت ہو گیا, وہ اعمال کرنا چاہتا ہے, تو شیخ اس کو یہ ابتدا میں 6 باتیں بتاتے ہیں. ان میں ایک سبق ہے اور باقی وظائف ہیں. سبق کون سا ہے؟ جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں, تو وہ سبق ہے. اور باقی کیا ہے؟ وظائف ہیں. وظائف اسی طرح رہتے ہیں, اس کی محنت کے ساتھ اس کا سبق بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے پہلا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 اسباق متعین فرما دیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تم پڑھنا شروع کرو, ایم اے تک کا کورس موجود ہے. کوئی بندہ بتا دے جی میں 14ویں میں پڑھ رہا ہوں, تو دوسروں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس درجے کا طالب علم ہے. اسی طرح 35 اسباق متعین کر دیے. لہذا جو بندہ یہ اسباق کرے گا یقیناً اس کی روحانی حالت بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ ابتدا میں بڑے شوق جذبے سے آتے ہیں, مگر پہلے چند اسباق کو کر کے پھر اس کے بعد ڈھیل ہو جائے. اس راستے میں ڈھیلا نہیں ہونا, کام کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے. یہ پوری زندگی کا کام ہے. تو ڈٹا رہے انسان, لگ جائے کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے. اللہ سے مدد بھی مانگے, ہمت سے کام لے. من جدہ فقد وجد, اس محنت کی اس نے پا لیا. اللہ تعالیٰ بندے کو محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت ہو, میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں ہونے دوں. اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو ہمیں کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. اب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درشی کی تصویر پڑھ لیتے ہیں, استغفار کی تصویر پڑھ لیتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ان تینوں چیزوں سے ثواب تو ملتا ہے, لیکن جو قلب کے اوپر اثرات مرتب ہونے تھے وہ تو مراقبے سے ہونے, وہ شیطان نہیں کرنے دیتا. اور اگر جو کرتے بھی ہیں تو 1 منٹ کا مراقبہ اور 5 منٹ کا مراقبہ. اب 1 منٹ اور 5 منٹ کے مراقبے سے کیا بنے گا؟ دل کو بگاڑنے میں تو لگائے سالوں, اور سنوارنے کے لیے 1 منٹ. 1 منٹ میں تو گھر کا فرش صاف نہیں ہوتا. آپ کی بیوی آپ کو کہ میں 1 منٹ میں بس صاف کرتی ہوں روز, اور گھر گندا ہی نظر آتا ہے.
تو آپ کہیں گے کہ بھئی 1 منٹ میں گھر تھوڑا صاف ہوتا ہے، ٹائم لگاؤ. عورتیں بیچاری 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھر کا فرش صاف کرنے پہ لگاتی ہیں، تو دل کا فرش صاف کرنے کے لیے تو پھر زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے. اس لیے ٹائم زیادہ لگانا چاہیے. کثرت ذکر کا حکم اس لیے دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیر کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ کثرت کریں گے تو دل صاف ہوگا، اور اگر کثرت نہیں کریں گے تو پھر اس کو فائدہ کیا. اس لیے فرائض و وظائف کو خوب شوق ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے. بالخصوص مراقبے کو جتنا کریں اتنا تھوڑا، جتنا گڑ اتنا گڑ اتنا میٹھ. یہ مراقبت تو گھنٹوں میں پہنچائیں تب جا کے بات بنے گی. منٹوں سے کام نہیں ہونا. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کے فراخت. ثواب مل جائے گا لیکن جو دل کی ظلمت کو مٹانے والی بات ہے وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے تو پھر آپ مراقبہ گھنٹوں کریں، صبح اور شام. چنانچہ کرنے والے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو خطوط لکھتے ہیں جی میں نے 3 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، 4 گھنٹے میں ایک وقت میں 4 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک نوجوان نے لکھا آج چھٹی کا دن تھا اور حضرت میں نے 7 گھنٹے لمبا مراقبہ کیا. نوجوان لکھتے ہیں. کسی نے لکھا کہ آج میرے پاس فرصت تھی تو میں نے 10,000 مرتبہ کلمے کی طرف لگائی اپنے دل کے. تو کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ہم اگر اللہ کا وصل چاہتے ہیں تو بھائی اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا تو پڑے گا نا. کیا کر کے دکھائیں گے؟ یہی ذکر کثرت سے کریں. چنانچہ مراقبے کی تفصیل تو پھر ہم کسی اور نشست میں کریں گے. آج ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے ذرا کھولتے ہیں. جو سوال پوچھا کسی نے کہ جب انسان ذکر مراقبہ شروع کرتا ہے نا تو اس کو 2 کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں. پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، گناہوں سے جی گھبراتا ہے. یہ ایک کیفیت ہر بیت ہونے کے والے کے دل میں محسوس ہوتی ہے ابتدا میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو پھر اپنے شیخ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. کیسے فطری چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی انسان فائدے کا سبب بنے وہ محسن ہوتا ہے، اور محسن سے محبت فطری بات ہے. جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا. اللہ نے دلوں کی جبلت ایسی بنا دی ہے کہ جب ان کو کسی سے فائدہ ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جانور محبت کرتے ہیں. آپ نے سرکس میں سنا ہوگا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ٹرین کرنے والے، شیر ان کو کچھ نہیں کہتا. شیر کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، شیر ان کو لے کر چکر لگاتا ہے. ہاتھی کو پکڑ کے اس کی سونڈ کو چلتے ہیں، ہاتھی کچھ نہیں کہتا. تو اگر جانور وائلڈ جو اینیمل ہیں وہ بھی اپنے محسن کا اتنا لحاظ کر لیتے ہیں تو انسان تو بلا کر انسان. لہذا پہلی بات تو یہ کہ انسان جب ذکر کرے گا نیکی کو جی چاہے گا، برائی سے انسان کا دل گھبرائے گا، اور شیخ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہونا فطری چیز ہے. اب جتنا ذکر زیادہ کرتا جائے گا نا یہ تعلق اتنا گہرا ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ شیخ کے ساتھ اتنی محبت محسوس ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی ایسی محبت کہیں دیکھی نہیں. ایسی محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ کئی دفعہ تو چلتے پھرتے ان کا دھیان اور خیال ہی رہتا ہے.
اب یہاں آ کے شیطان پھر مختلف لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے پیچھے ہٹاتا ہے. مثلاً کوئی طالب علم ہوگا تو آ کے کہے گا میاں تم خدا کی پرستش کر رہے ہو یا پیر کی پرستش کر رہے ہو؟ تمہارا تو چلتے پھرتے تصور ہی ہوئی ہے، تو تم تو مخلوق میں پھنس گئے. یہ ذہن میں بات ڈالے گا کہ تم تو ماہرہ میں پھنس گئے، تم نے تو اللہ کو پانا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھیے کہ محبت جب بھی ہوتی ہے بندے کو محبوب کا دھیان تو رہتا ہی ہے. یہ کیسے بات ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے سال بیوی کا دھیان کتنا رہتا ہے؟ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو کسی اور کا دھیان آتا ہی نہیں، تو وہ دوپہر شام ہر جگہ ہر وقت صاف صاف جیسے ہوتی ہے، کیفیت ایسے رہتی ہے. یہ فطری چیز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بیوی کی پرستش کرنی شروع کر دی، نہیں. دل میں جب بھی کسی کا محبت کا تعلق آئے گا اس کا دھیان رہے گا. یہ فطری چیز ہے. اچھا اب یہ دھیان رہتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بین الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ سالک کو اگر شیخ کا دھیان رہتا ہے، خیال رہتا ہے، تو اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ پھر ہر کام اپنے شیخ کی مانند کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ شیخ کی طرح کھانا پینا، چلنا، ہنسنا، بولنا، بات کرنا. کئی مرتبہ تو وہ فیل کر رہا ہے کہ میں ایسی کر رہا ہوتا ہوں جس میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں. اب جب وہ ہر کام میں اپنے شیخ کی کاپی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے شیخ کی تو زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے. لہذا انڈائریکٹلی ابتدا میں ہی اس بندے کی زندگی سنت کے اوپر فوراً آ جاتی ہے. دن بتائے دن کہے آسانی کے ساتھ. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی فطرت ایسی بنائی کہ جیسے وہ شیخ کے ساتھ ذرا نقصی ہوتا ہے، اس کے چہرے سے داڑھی آ جاتی ہے، اس کے سر کے اوپر دستار آ جاتی ہے، ٹوپی آ جاتی ہے، اور اس کا فسق و فجور سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا حتیٰ کے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو کھاتے بھی اسی طرح ہیں، بیٹھتے بھی اسی طرح ہیں، ہر موقع تو یاد آتی ہے حضرت نے ایسے کیا، حضرت نے ایسے کیا. تو اس حضرت نے ایسے کیا اس کی آڑ میں حقیقت میں اس کا عمل سنت کے مطابق ہو رہا تھا. کیونکہ شیخ کی زندگی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ بندہ متبع سنت بن رہا ہے. اس لیے یہ ایک کیفیت ہر بندے کے اوپر آتی ہے. ہمارے مشائخ نے اس کیفیت کا ایک نام رکھ دیا، بنا الشیخ. کیا نام رکھ دیا؟ اب بنا الشیخ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے پیر کو اپنا معبود بنا لیا، نہیں. وہ کیفیت ایسی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ تصوف کی ہنیمون کنڈیشن ہے. آسان لفظوں میں سمجھنا ہوگا. لہذا اس کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ خود بخود وہ اعمال وہ کام کرتا ہے، وہ وہی معاملات کرتا ہے جیسے شیخ کو کرتا دیکھتا ہے. چنانچہ آٹومیٹیکلی انڈائریکٹلی وہ سنت کا پابند بنتا چلا جائے. اچھا یہ کیفیت بری نہیں ہے کہ بندہ اس کو سمجھے گی کہ مجھ سے مخلوق کی محبت ہے. اگر اصلی ہر بندے کو محبت ہوتی ہے مختلف لوگوں سے، مگر محبت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے،
لیکن بیٹے کی محبت میں شفقت کا رنگ غالب ہوتا ہے. بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے, ہمدردی کا رنگ غالب ہوتا ہے. والد سے بھی محبت ہوتی ہے, لیکن اس میں احترام کا رنگ غالب ہوتا ہے. بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے, مگر اس میں جنسی خواہش کا رنگ غالب ہوتا ہے. اور ہر کلمہ گو کو نبی علیہ السلام سے بھی محبت ہوتی ہے, مگر اس محبت میں ایک پاکیزگی کا رنگ یہ تعلق ہی ایسا ہے. بات سمجھا گئی نا؟ تو محبتیں تو ساری تھیں, لیکن محبتوں کے انداز تھے. جیسے کلر تو بہت ہوتے ہیں, لیکن کسی کلر کا جو شیڈ ہے وہ پیلا ہے, نیلا ہے, سرخ ہے, فلاں ہے, ڈفرینٹ شیڈ ہے. یہ بھی محبتیں ہیں, ہر محبت کا شیڈ ڈفرینٹ. بات سمجھا گئی نا؟ لیکن ان میں جو محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ, وہ تو خالص ایمانی محبت ہے نا, اور مطلوب محبت ہے. کیوں جی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مخلوق کی محبت ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تو مخلوق کے ساتھ محبت ہے. نہیں, یہ مطلوب محبت ہے, کیونکہ اللہ کے محبوب نے بتلا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. فرما دیا اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو اس کو آپ مخلوق کی محبت کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ دین کی محبت ہے, یہ اللہ کی محبت کہلائے گی. اللہ کی محبت بنیاد ہے, اور چونکہ یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے, یہ اسی کی شاخ ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اسٹیم وہی ہے, تنا وہی ہے. اللہ کی محبت ہمیں نبی علیہ السلام سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے محبوب ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ نبی علیہ السلام سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ہمارے پروردگار کے محبوب ہے. لہذا یہ محبت کوئی غیر کی محبت نہیں کہلائے گی کہ یہ غیر اللہ کی محبت دل میں آئے. نہیں, یہ مطلوب محبت ہے. اچھا, اب یہاں سے بات چلی کہ مطلوب محبتیں کون سی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس محبت میں اللہ کا رنگ ہو, اللہ کی نسبت ہو, وہ تمام محبتیں مطلوب ہوتی ہیں. اللہ سے محبت کرو اور مخلوق سے اللہ کی نسبت سے محبت کرو, تو یہ محبتیں ساری اللہ کی محبت کہلائیں گی. بات میں آ گئی نا؟ لہذا شیخ کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے؟ بندے نے ان کے ساتھ تجارت کی ہوتی ہے, بندے نے ان سے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ دین کے لیے ہوتا ہے, اللہ سے ملنے کے لیے تعلق ہوتا ہے نا, اللہ کی معرفت پانے کے لیے تعلق ہوتا ہے نا, اپنی اصلاح کے لیے تعلق ہوتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ یہ دین کے رنگ کی محبت ہے. شیخ سے جو محبت ہوتی ہے, یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ دین کے رنگ کی محبت ہے. اس میں یہ دین کی نسبت ہے, دین کا رنگ ہے. تو یہ پھر ماں سوا کی محبت کہلائے گی یا اللہ ہی کی محبت کا شاخ کہلائے گی؟ چلیے, اللہ کی محبت کی شاخ. اب اس کے مطلوب ہونے کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ بھی مطلوب ہے. تو دلیل حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی وحب من. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور محبت سے تو مانگی ہے نا اللہ کے محبوب نے, تو یہ مطلوب محبت نہیں نا. تو شیطان دیکھو بندے کو کیسے ورگلاتا ہے کہ یہ مخلوق کی محبت نہیں ہے, یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن گئی. اور یہ کیفیتیں وقتی ہوتی ہیں, جیسے ہنی مون پوری زندگی نہیں ہوتا اگر سے بیوی پاس ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی ہنی مون کنڈیشن ابتدا میں ہوتی ہے.
جس کا نام شناخت شیخ کہا گیا. کسی کے اوپر یہ کیفیت چند دن رہتی ہے, کسی کے اوپر چند مہینے رہتی ہے, ممکن ہے کسی پر سال رہے. مختلف لوگوں کی طبیعتیں ہیں. پھر یہ کیفیت اگلی کیفیت میں جا کے تبدیل ہو جاتی ہے. بات کی سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے جس میں سے ہر بندے کو گزرنا ہوتا ہے. اب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک بندہ چلا یہاں سے دبئی کے لیے اور پہنچ گیا ساؤتھ افریقہ جوبرگ ایئرپورٹ پہ اور بیٹھ کے رونے لگ گیا. اوہو میں نے تو جانا تھا دبئی, میں تو آ گیا تھا جوبرگ ایئرپورٹ پہ. تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی جا تو تم دبئی کی طرف ہی رہے ہو مگر یہ منزل راستے میں آنی تھی, اس کے بغیر کوئی جہاز سیدھا جاتا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو محبت تو اللہ ہی کی مطلوب ہے, لیکن اس محبت کے راستے میں یہ کچھ منزلیں آ جاتی ہیں اور مشائخ نے اس کی تصدیق کی ہے. چنانچہ پہلی منزل کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ شناخت الشیخ. شناخت الشیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنا تکلف کے شیخ کا دھیان رہتا ہے, سوچ رہتی ہے, حضرت ایسے کرتے ہیں, حضرت نے ایسے کیا, فلاں موقع پہ حضرت نے ایسے کیا. یہ فطری سی چیز ہے جو ہوتی چلی جاتی ہے. تو چونکہ فطری سی چیز ہے اس لیے بندہ تکلف سے تو کر کوئی نہیں رہا. دیکھیں نا, تکلف سے کوئی خیال لائے گا تو منع کیا جائے گا نا, تو تکلف سے ہے کوئی نہ اس میں. اب خود ہے, لہذا ابتدا میں یہ کیفیت آتی. کسی کیفیت پر ہمارے بزرگوں نے پھر شیخ کی محبت میں اشعار بھی لکھے عجیب و غریب. چنانچہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں باہو سلطان العارفین ان کو کہا جاتا ہے. عجیب و غریب انہوں نے باتیں کی, لیکن ان کے شعر ہیں, فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ الف اللہ چمبے دی بوٹی. یہ الف اللہ جو ہے نا, یہ چمبے کا پھول ہوتا ہے, یہ چمبے کی بوٹی کی معنی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من مرے وچ لائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی, یہ جو الف اللہ ہے نا یہ چمبے کی بوٹی کی طرح ہے, خوشبودار پھول. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. نصیحت بات دا پانی ملیا, یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اس کا پانی مل رہا ہے اس بوٹی کو. نصیحت بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اس کی جڑوں میں ہر جگہ پہ نفی اسباب کا پانی پہنچ رہا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. تے اندر بوٹی مشک مچایا, بوٹی نے اندر خوشبو سے بھر دیا. اندر بوٹی مشک مچایا کہ جان پھلن تے آئی ہو. کہ جیوے مرشد میرا باہو کہ جے بوٹی لائی ہو. تو ہمارے مشائخ کا یہ کلام پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کس کیفیت میں یہ الفاظ کہے. تو یہ ایک فطری سی چیز ہے مگر یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جب انسان کے اعمال سنت کے مطابق بن جاتے ہیں
ہر کام وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح شیخ کو کرتا دیکھتا ہے، اور در حقیقت وہ شیخ کے سنت والے اعمال کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ اب زندگی سنت کے مطابق ڈھل جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، تو سنت کی برکت یہ ہے کہ انسان کے دل میں پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اعمال تو ان کے ہیں نا، عادات تو ان کی ہیں نا، ادائیں تو ان کی ہیں نا جو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان اداؤں کو بندہ اپناتا ہے، ان اداؤں کی برکت سے پھر اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوسری کیفیت آ جاتی ہے، ایسی کیفیت کہ جیسے ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، چلتے پھرتے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر ایسے عمل کرتے تھے، یہ سنت ایسے کرتے تھے، یہ عمل ایسے کرتے تھے۔ وہ ہوتا یہاں ہے، لیکن محسوس اس کو یوں ہوتا ہے کہ جیسے میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزار رہا ہوں، ان کی مجلس میں وقت گزار رہا ہوں۔ ایسا دھیان، ایسا خیال کہ دل تڑپتا ہے ان کے لیے۔ اس کو فرمایا ہمارے مشائخ نے مقام فنا فی الرسول۔ اب یہ بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں کرتا، ایک فطری سی چیز ہے، ایک دھیان ہے، ایک خیال ہے، ایک کیفیت ہے آئے گی، اور اس کیفیت میں نبی علیہ السلام سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے، رو کر بیٹھ کے پھر خوابوں میں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے بعض مشائخ نے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں مرتبہ خواب میں زیارت کی، سینکڑوں مرتبہ اس کیفیت بنا پھر رسول، اور پھر بعض میں ان کی محبت میں شادی کرے۔ اللہ اکبر! سرائے کی زبان میں بزرگ گزرے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے، خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں کیا اشعار کیا۔ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی پنجابی، لیکن مجھے تو سمجھ آئے گی نا، تمہیں اپنے مزے کے لیے پڑھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مٹھڑی نت جان بلب تے خوش وس گا وچ ملک عرب۔ مٹھڑی کہتے ہیں کہ میں ناکارہ۔ اچھا، ہمارے پنجابی زبان میں جن بزرگوں نے کلام کہا ہے نا، تو انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے عورت کا صیغہ استعمال کیا ہے، مؤنث کا، اور محبوب کے لیے مذکر کا، ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کہ تاکہ محسوس ہو کہ جیسے بیوی اور خامن میں تعلق تو ہے محبت کا، مگر بیوی میں خامن جو ہے وہ فائق مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس محبت میں جتنے اشعار کے ہیں نا، تو اکثر اشعار آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، ادب کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مٹھڑی نت جان بلب، نت کا مطلب روز، جان بلب کہ جیسے جان نکلنے والی ہو، میری روز یہ کیفیت ہے کہ میں ناکارہ یہاں ایسی ہوں کہ جیسی میری روز جان ہی نکل رہی ہے، محبت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے۔ اسے میں مٹھڑی نت جان بلب تو خوش وسدا وچ ملک عرب، اور وہ تو ملک عرب میں خوش بس رہے ہیں۔ اسے میں مٹھڑی نت جان بلب تو خوش وسدا وچ ملک عرب۔ آگے فرماتے ہیں اسے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ میں یہاں دھکے کھاتی پھرتی ہوں مگر تیرے نام پہ مفت بکتی بھی پھرتی ہوں۔ اسے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے نام سے میں مفت بکتی ہوں۔ اسے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں۔ آپ کی باندیوں کی میں باندی ہوں، اے میرے آقا، آپ کے غلاموں کا میں غلام ہوں۔
تیری باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے در دیاں کتیاں نال ادب. آپ کے در کے کتے بھی ہوں گے تو میں ان کتوں کے ساتھ ہی ادب کا معاملہ رکھوں گا. جیسے میں مٹھڑی نت جان بلب تو خوش وسدا وچ ملک عرب. اللہ رتی بن جو گن چودھار پھرا. رتی کا مطلب میں جوگن بن کے چاروں طرف پھرتی ہوں. رتی بن جو گن چودھار پھرا. میں جوگن بن کے، ہمارے یہاں مداری جوگی لوگ جو تھے نا جو پھرتے تھے لوگوں میں، تو اس کی مثال دی کہ میں جوگن بن کے چاروں طرف پھرتی ہوں. ہند سندھ پنجاب سے مال پھرا. مختلف علاقوں کے نام لیے. ہند بھی جاتا ہوں، سندھ بھی جاتا ہوں، پنجاب بھی جاتا ہوں، فلاں جگہ بھی جاتا ہوں. اللہ کی تلاش ہے، محبوبہ کی محبت کی تلاش ہے. بن جو گن چودھار پھرا. ہند سندھ پنجاب سے مال پھرا. گلی کوچا شہر بازار پھرا. مت یار ملے کئی سانگ سبب. ہر گلی کوچا بازار میں صرف یہ پھرتی ہوں شاید مجھے کہیں میرا یار مل جائے. اللہ تمہارے بزرگوں نے پھر یہ کلام کہی. تو اس کیفیت کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ خلاف الرسول. بندے کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، دل تڑپتا ہے. اب یہ ٹاپک ہے تو کھولنے والا. اج سکھ مصراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لونو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں بھڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتنے جا لڑیاں. مہر علی تیری گستاخ آنکھیں کہاں جا لڑی. تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ مقام جناب رسول کہلا. اب جب نبی علیہ السلام سے محبت ہو، سنت کی اتباع ہو اور گناہوں سے پرہیز ہو، تو پھر ایک تیسری کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت. خود بخود بڑھتی ہے. چنانچہ طالب کے دل میں اب اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے میں اللہ سے ملوں، ابھی ملوں ابھی ملوں. اور اللہ کے بغیر اسے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا. تو ایک کیفیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دھیان میں اس کو نسیان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کیفیت کو ہمارے بزرگوں نے ثنا فی اللہ کہا. اس ثنا فی اللہ کی کیفیت میں بندے کے اوپر حالت ہی ایسی ہو جاتی ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی جان نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا. یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک طالب تھا، اسی کیفیت میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. بخار تھا، دوائی لینے کے لیے. ڈاکٹر نے پوچھا جناب نام کیا ہے؟ اب اپنا نام یاد ہے. کہنے لگا عبداللہ لکھ لو. بیٹے کو لے کے گیا، اس نے کہا کہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ یاد نہیں. عبداللہ لکھ لو. اپنا نام بھی یاد نہیں ہوتا. اللہ ماہر سے خاندائم فراموش کردائم اللہ حدیث یار کے تکرار میں سنا. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں. لیکن یہ جو شدت کی کیفیت ہے نا، یہ بھی مستقل نہیں ہوتی، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے. چند منٹ چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں،
چند دن بھی ہو سکتے ہیں، چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں، چند سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا عنایت کا عرصہ اتنا کامل اور بڑا ہوگا، کیونکہ مجاہدے آج اتنے ہیں تو عنایت کا وقت بھی اتنا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بس وہی اس کی عنایت کا وقت ہوتا ہے، اس کا لطیفہ فنا کے مقام سے واپس آ جاتا ہے، شیخ پہچان لیتا ہے۔ ہمارے جو مشائخ تھے سبحان اللہ، ان کی تو محنتیں بہت تھیں، لہذا ان کی عنایت بھی لمبا تھا۔ اب اس کیفیت میں بھی بزرگوں نے اشعار لکھے، اب وہ اشعار آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے، پنجابی میں ہیں اور پورے یاد بھی نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت میں اس کیفیت میں عجیب اشعار کرتے ہیں۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا مسجد منبر مصحف سے قرآن بھی تو عجیب عجیب اشعار لکھے ہیں۔ اخیر پہ آ کے کہتے ہیں کہ میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، سب کچھ یاد ہے میرے اللہ۔ اللہ اللہ یہ ثنا فی اللہ کی کیفیت ہے۔ اور جب ایک دفعہ یہ گزر جاتی ہے تو اس کا پھر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی یاداشت دائمی نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے اس موقع پہ آ کر کہا کہ الفانی لا یرد، کہ فانی واپس نہیں آ سکتا۔ تو دوسروں نے کہا کہ یہ واپس کیوں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا بتاؤ، جو پھل پک جائے وہ کچا ہو سکتا ہے؟ اچھا جو بچہ جوان ہو جائے وہ اس کے بعد پھر بچپن کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ پھر نہیں نہ لوٹ سکتا۔ اسی طرح جس کو اللہ کی محبت میں عنایت مل گئی وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کون سا ہے؟ قرآن نے اس کو بتلایا۔ ایسے کون سا؟ قرآن نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم، کام جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی دور نہیں چل سکتا۔ یہ اس عبادی کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اب شیطان کا ان پر دور نہیں چل سکتا، شیطان ان کو اپنے اللہ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ تو مطلوب چیز ہے کہ ہم اللہ سے ایسے نفی ہو جائیں کہ پیچھے ہٹنا بھی چاہیں، بھلانا بھی چاہیں، بھلا نہیں۔ تو بھائی اس میں تو محنت کرنے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنا ایسا تعلق دے دے، ایسی محبت دے دے، سبحان اللہ۔ اور ہم تو پہلے قدم پہ ہی مخالفت میں پڑ جاتے ہیں کہ پیر کی ہم نے پرستے شروع کر دی، رونے بیٹھ جاتے ہیں ہم جو ورگ پہنچ گئے، ہم نے تو دبئی جانا تھا، بھائی دبئی جانے کے لیے جو ورگ جانا پڑتا ہے، کیا کریں، فلائٹیں ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہ فلائٹ کا معاملہ کیا ہے نا، تو ایک ایئرپورٹ سے جب چلتے ہیں نا توبہ کی، تو دوسری ایئرپورٹ سنا پیچھے ہے، پھر اس سے اگلی ایئرپورٹ سنا پہ رسول، اور پھر فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ سنا پہ۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ شیخ کے ساتھ کوئی دنیا کا تعلق نہیں، کوئی گناہ کا تعلق نہیں، کوئی شہوت کا تعلق نہیں، کوئی شیطانیت کا تعلق نہیں، اللہ کا تعلق۔ اس لیے دل اس محبت کو محسوس کرتا ہے۔
بندے کی کئی دفعہ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس اس کے شیخ کو گلے لگا لے. محبت کا یہ حال ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ جناب شیخ کی کیفیت میں ہوتے ہیں ان کا یہ نہیں چاہتا میں شیخ کے پہنچوں میں شیخ کے گلے لگ جاؤں. اس لیے مگر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جو بے قابو ہو جائے وہ تو اچھا بندہ نہیں ہے. تو ایسے دیوانے ہر جگہ رہے. حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں ایک نوجوان ایک بڑے ایک آدمی تھا. وہ حضرت کا عاشق صادق تھا. عاشق صادق حضرت فرماتے ہیں وہ تھا بڑا صاحب کرامت دیندار نیک متقی لیکن حضرت کا عاشق صادق تھا. وہ بیچارہ اٹکا ہوا تھا اس مقام پہ. فرمانے لگے کہ اس نے نا اپنے گھر میں شہد اکٹھا کیا حتیٰ کہ ایک مٹکا پورا شہد کا بنا اور اس نے سوچا کہ میں لے کے جاؤں گا اور حضرت کو جا کے دکھاؤں گا دوں گا ہدیہ پیش کروں. چنانچہ مٹکا سر پہ رکھا اور 10 میل پیدل چلا اور 10 میل گرمی میں پیدل چل کے حضرت کے پاس آیا. حضرت اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے ہی یہ حال میں داخل ہوا نا اور حضرت پر نظر پڑی تو اس کی تو حالت بدل گئی. وہ جو ذرا ادھر ادھر ہلا تو مٹکا نیچے شہد کا مٹکا پکے فرش پہ پورا شہد پھیل گیا. حضرت مسکرائے اور اس کی طرف دیکھ کر حضرت پڑھنے لگے گھڑے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے بھریا عہدہ جانیے جیدا توڑ چڑھے. دیہاتوں میں کنویں پہ عورتیں جاتی ہیں نا لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے تو رنگ رنگ کے گھڑے ہوتے ہیں. تو اس پر کسی نے کہا کہ گھڑے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے. سہیلیاں گھڑے بھرتی ہیں پانی کے مختلف رنگوں کے گھڑے ہوتے ہیں لیکن بھریا عہدہ جانیے جیسا توڑ چڑھے. ہم بھرا تو اس کا سمجھیں گے جو اس کو منزل تک پہنچائے. اب حضرت بھی شعر پڑھ رہے بھائی بھریا عہدہ جانیے جیسا اور اس کا یہ حال ہے کہ اللہ 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 محبت. اچھا سمجھاتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہمارے حضرت کے اپنے محفل کے سنے ہوئے واقعات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے عنوان سے گفتگو شروع کر دی. بھائی ہم نے بھی مر جانا ہے اور ہم بھی تھوڑی دیر کی دنیا میں ہیں. اور اب اس کو بڑا برا لگ رہا کہ میرے حضرت صاحب موت کا نام کیوں لے رہے. تھوڑی دیر تو یہ بیٹھا رہا. حضرت سماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آ کے اس نے ڈائریکٹ حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا چپ کرو پیرا کہ مرون مرون لائے بندہ تھا. کہتا تھا پیر صاحب چپ کرو کیا مرنا مرنا لگایا ہوا ہے. حضرت سماتے ہیں ایسا صاحب کرامت تھا وہ بندہ کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا. حضرت صاحب سانپ آ رہا ہے سانپ آ رہا ہے. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ کہاں میں لے آؤں. حضرت میں لے آؤ. حضرت ہمارے سامنے بھاگا ہوا گیا ایک طرف کو دوسرے کی طرف کو تو اتنا لمبا کالا ناک ہاتھ میں اٹھا کے جیسے رسی لے کے آ جاتے ہیں. یہ کیا گیا حضرت مار دوں یا چھوڑ دوں تو پھر بس میں اسے چھوڑ دو. وہ لے کے گیا اور دور جا کے چھوڑ کے آ گیا. صاحب کرامت بندہ اللہ بڑی محبت. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے جہاں ایک بزرگ تھے دین پور میں حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کا جی چاہا کہ میں اتنا قریب آ گیا ہوں خانقاہ سے تو میں حضرت کی زیارت ہی کر لیتا تو اچھا تھا. مگر اس وقت حضرت کے ساتھ مریدین علماء جماعت بہت بڑی تھی اور حضرت نے اس کو برا سمجھا کہ بھائی اتنے بڑے شیخ کے سامنے مریدوں کو لے کے جانا یہ تو ادب کے خلاف ہے.
ایسے جانا چاہیے کہ جیسے بندے کا پتہ بھی نہ چلے گی کون ملنے آئے. جن میں عاجزی ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی سوچتے ہیں. تو حضرت نے حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کو حضرت فرماتے تھے خلیفہ صاحب. خلیفے تو بہت تھے لیکن ان کو باقاعدہ نام ان کا فرماتے تھے خلیفہ صاحب. تو حضرت نے خلیفہ صاحب کو بتایا کہ بھائی میرا جی چاہتا ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں اس لیے جا نہیں سکتے. تو خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے بہت. انہوں نے آگے سے تجویز دی کہ حضرت اس کا آسان طریقہ ہے کیا حضرت یہ آپ کے ساتھ پٹھان لوگ ہیں چمکتے چہرے علماء ہیں محدثین ہیں محتمم حضرات ہیں تو دن بتائے 3 نظر آتے ہیں یہ سارے. تو کسی کو آپ اپنی جیکٹ دے دیں کسی کو اپنا ہاتھا دے دیں اور کسی کو اپنا امامہ دے دیں تو ٹوپی رکھ لیں سادہ کا بن جائیں اور ان میں سے کسی کو بڑا بنا کے آگے لگا دیں اور پیچھے پیچھے ہم تو ہم حضرت کے پاس جائیں گے اور ملاقات کر کے آ جائیں گے. حضرت کو تجویز اچھی لگی کہ چلو اس طریقے سے ہم مل بھی آئیں گے پتہ بھی نہیں چلے. لو جی حضرت صاحب نے ایسے ہی کیا. اپنی پگڑی کسی ایک صاحب کو پہنا دی ٹوپی لے لی جیکٹ ادھر پہنا دی ایسا اس کو دے دیا اور بالکل سادہ عام ایسے بن کے حضرت درمیان میں چلنے لگے اور ان پٹھان حضرات کو جو چمکتے چہروں والے تھے نا آگے کر دیا منور چہرے. اب اللہ کی شان کہ یہ حضرات جب وہاں خانقاہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے اللہ نے ان کے دل میں الزام ڈال دیا ہوگا. وہ حضرت اپنی جماعت کو لے کر بستی کے باہر استقبال کے لیے موجود کسی نے نہیں بتایا. سبحان اللہ یہ اللہ ہے سبحان اللہ. حضرت وہاں خانقاہ کے باہر استقبال کے لیے موجود. چنانچہ یہ ساری جماعت کے لوگ وہاں پہنچے تو جیسے ہی آگے گئے سلام کرتے گئے تو وہ حضرت ایسے ایسے کرتے گئے. چنانچہ جو آگے بڑھتا گیا اس کو ایک طرف کرتے کرتے جب حضرت قریشی درمیان میں آئے تو انہوں نے گلے لگا لیا. جب انہوں نے گلے لگا دیا تو یہ جو عاشق صادق تھا اس پہ حال چڑھ گیا. کہنے لگا او پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا. اللہ پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں اللہ. تو یہ محبت ہوتی ہے ابتدا میں ایسی ہی ہوتی ہے مگر یہ محبت پھر آگے منتقل ہوتی ہے اور جناب رسول کی کیفیت میں جاتی ہے اور اس کیفیت میں بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے خواب میں تو کثرت سے ملاقات ہوتی ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مشاہدے میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیادہ نصیب ہوتی ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو فناف اللہ کہا جاتا ہے. اس میں طالب کے انگ انگ روئے روئے سے ہر وقت اللہ 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 ایسا ذکر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اس وقت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. یہ درمیان کے راستے ہیں اور بالآخر جو آخری منزل ہے اس منزل کو یاداشت کہتے ہیں. یاداشت کا کیا مطلب؟ یاداشت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ پھر عام زندگی گزارتا ہے مگر ایک لمحہ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ صوفی قائن بائن ہوتا ہے. صوفی قائن بائن کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر میں مخلوق کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اندر سے مخلوق سے کٹا ہوا. اور یہی شان نبی علیہ السلام کی تھی کہ آپ کی ظاہر کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے. ان کو پوچھنا پڑتا تھا من کو محمد اور کافی اسی سے دھوکہ کھاتے تھے. کہتے تھے مانے رسول یا کلام تم کو عام بات نظر آتی. اور یہی کمال ہے کہ آدمی ایسا بنے کہ ظاہر ایسا ہو کہ کوئی اس کو پہچان ہی نہ سکے اور باطن ایسا ہو کہ ایک لمحہ اپنے اللہ سے غافل نہ. یہ تصوف کی مراد ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ. پھر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد ہوئی چاہیے.